اللہ رب العزت دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے اور جب جس وقت جس کو جس چیز سے چاہے نواز دے۔ اس لیے اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ایسا ہی ہے تو اس چیز سے ہمارے اندر دعا کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوگا۔ جتنا جتنا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے تو فطری طور پر، قدرتی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اور بڑی ضرورت کے لیے بھی اپنے اسی رب کو پکارے اور اس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں مانگ لے۔ وہ اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اسی کو اپنا مددگار سمجھے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کا نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے کہ اس وقت کا آپ انتظار کریں تو دعا کر سکتے ہیں، نہیں، آپ ہر وقت دعا کر سکتے ہیں۔ اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص قسم کا عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عمل کریں گے تو ہی دعا کر سکتے ہیں، نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے کسی زبان کی پابندی ہے۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، وہ دعا کو سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اس کی قبولیت کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا بندے کو یہی چیز دے دی جائے جو وہ مانگ رہا ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دی جائے، یا پھر اس سے کوئی بلا ٹالی جائے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کے باقی اعمال اتنے نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر یہ وہاں نجات پا سکے گا، تو اسے دنیا میں اس کی من پسند چیزیں دینے کی بجائے اس کے لیے آخرت میں اعمال کا ذخیرہ کر دیا جائے تاکہ اس کی آخرت میں نجات ہو سکے۔ لہذا ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا عظیم عبادت، شرف والی عبادت، وہ عبادت جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور دعا کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، جس میں انسان کہتا ہے یا اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان صرف بخشش کا سوال کرتا رہے اور رحمت کا سوال کرتا رہے، جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ اگر آپ کی بخشش ہو گئی تو آپ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی آپ کو اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یار اب مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اور اس کی حاجات پوری ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، جو بھی اس کی زندگی میں کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح کبھی آپ اللہ سے صرف رحمت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، صرف رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے تو ساری مشکلات ہی آسان ہو جائیں۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیاوی حاجات مانگے یا آخرت کی ضروریات مانگے، جیسے اے اللہ مجھے مال دے، اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے گھر دے، اے اللہ مجھے گاڑی دے۔ اور صحابہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں مانگتے تھے، جیسے جوتی کا تسمہ اگر ٹوٹ گیا تو بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کے بڑی سے بڑی ضرورت تک براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ وہ آپ کا رب ہے، وہ سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے، لہٰذا آپ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور وہ جو سب کچھ دینے پہ قادر ہے، اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ کانوا اذا فزعوا الى الصلاۃ، یہ حدیث ہے مسند احمد کی، کہ انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ جب انسان پر کوئی مشکل آئے تو فوراً نماز کی طرف جائے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اور بذات خود اگر نوافل پہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے یا طویل قیام کر رہا ہے، طویل سجدہ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے دعا یا عبادت ہی کی حالت میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کیوں قبول ہوں؟ ہم ایک کے بعد ایک پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اور ہر پیغمبر کی دعا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ قبول ہو گئی۔ کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ 2 کام تھے ان کے، ایک تو یہ کہ وہ نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، یسارعون فی الخیرات، تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ نیکیوں میں جلدی کریں، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے
رغبت کے ساتھ بھی اور رہبت کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی۔ تو انسان کو اپنے رب کو امید اور خوف دونوں طریقوں سے پکارنا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پر جب پریشانی آئی، شیطان کے کہنے میں وہ آ گئے اور پھر انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، یعنی تمہیں رب کی ضرورت ہے۔ واللہ، اور اللہ، هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، الحمید، آپ سے آپ تعریف والا ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یعنی تمہیں اپنے رب کی ضرورت ہے، رب کو تمہاری ضرورت نہیں۔ ہمارے اعمال خود ہمیں فائدہ دیتے ہیں، رب کو فائدہ نہیں دیتے، تو اس لیے فرمایا تم سب محتاج ہو۔ اللہ کے نام الغنی کو جاننے کا کہ تعریف اللہ کی ہے، بے نیاز وہ ہے، ہم محتاج ہے، ہم ضرورت مند ہے، اگر دعا مانگتے ہیں تو ہماری ضرورت ہے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، صاحب رحمت ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد خلیفہ بنا دے جس کو وہ چاہے۔ انسان کو یہ سبق کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ بہت تھوڑے دن کے لیے ہے، اور اسے یہاں وہ پورا کرنا ہے مقصد جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے، اور اس کی عظمت کا احساس دل میں پیدا کرنا ہے، اور کبھی بھی عبادت کرتے ہوئے تھکنا نہیں، اور کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے اب بہت کچھ کر لیا۔ ہم دن رات بھی سجدے میں پڑے رہیں، اور سارے کے سارے انسان بھی اگر اللہ کے حضور سر بسجود رہیں تو بھی وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی هو الغنی، اللہ تبارک و تعالی وہی الغنی ہے، الذی استغنى عن الخلق كلهم بقدرته وعز سلطانه، وہ جو غنی ہے اپنی مخلوق سے، بے نیاز ہے اپنی مخلوق سے، کلہم، سارے کے ساری مخلوق سے، بقدرته، اپنی قدرت کے ساتھ، وعز سلطانه، اور اپنی سلطنت کے غلبے کے ساتھ، الکامل، مکمل ہے، کامل ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، بما لہ وعندہ، ساتھ اس کے جو اس کے لیے ہے اور اس کے پاس ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مکمل حالت میں ہے، اور جو اس کا ہے اس میں بھی کمال ہے، یعنی اس کی ہر صفت میں، یہ تو اصل میں رب کی ہے، یہ سب کچھ تو میرے مالک کا ہے۔ وَبِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے ہاتھ میں ہے ہر چیز، اصل مالک مختار وہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور نہیں کوئی بھی چیز مگر ہمارے پاس ہے اس کے خزانے، اس لیے کبھی بھی دعا مانگتے ہوئے مایوس نہ ہو کہ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس، وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور نہیں ہم اتارتے اس کو، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق۔ یعنی جب ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چیز ہے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس تو ہے لیکن ابھی اس کی حکمت اور مشیت کے مطابق وہ چیز ہمیں نہیں ملنی چاہیے۔ سیکھنے کی بات یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام الغنی سے کہ اللہ تعالیٰ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس لیے مجھے دعا مانگنے میں کبھی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، کبھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ خوشی سے مانگنا چاہیے، خواہ 40 سال ہی کیوں نہ گزر جائیں مانگتے مانگتے، پھر بھی مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ کے پاس تو خزانے ہیں۔ مثلاً آپ بیمار ہیں، آپ کا بچہ بیمار ہے، تو کبھی یہ سوچ کے کہ یہ بیماری تو ٹھیک نہیں ہونے کی، چھوڑو کیا ضرورت ہے دعا مانگنے کی، نہیں، آپ پھر بھی مانگتے جائیں۔ آپ کے کاروبار میں کوئی مشکل ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ مانگتے چلے جائیں، اور اللہ سنتا ہے، وہ سننے والا ہے، اور اس کے پاس سارے خزانے موجود ہیں۔ کہتے ہیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِيُّ جَمِيعَ الْخَلَائِقِ غِنًى عَامًّا فَكَمَا أَنَّهُ لَا خَالِقَ غَيْرَهُ فَلَا رَازِقَ غَيْرَهُ،
فاللہ وحدہ هو الذی یرزق الخلق وهو الذی انعم علیہم بنعمہ التی لا تعد ولا تحصى كما قال سبحانہ وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم۔ وهو سبحانہ الغنی، وہ اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے، المغنی غنی کرنے والا ہے، جمیع الخلائق ساری مخلوق کو، غنى عاما عام غنا کے ساتھ، عام دولت کے ساتھ، وکما انہ لا خالق غیرہ جیسا کہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں، فلا رازق غیرہ تو اس کے سوا کوئی رازق بھی نہیں۔ یعنی غنی یہاں پر دولت مند ہونے کے معنوں میں آیا ہے، یعنی رازق ہونے کے معنوں میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ساری دولت کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، لہٰذا کسی کے پاس کچھ بھی جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اپنے بینک اکاؤنٹ کے بارے میں سوچئے، اپنی جیولری کے بارے میں سوچئے، اپنے ڈریسز کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، گھر کے اندر پائے جانے والے سارے ساز و سامان کے بارے میں، ان سب چیزوں کو جب دیکھیں کہ یا رب یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ تو نے دیا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ یا رب یہ تو نے دیا ہے، تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، میں تیری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں۔ آپ دیکھیں آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا، اور اگر آپ یہ کہیں یہ بھی میرا اور یہ میرا اور یہ میرے فلاں کا اور یہ میرے فلاں کا، ٹھیک ہے وقتی طور پر انسانوں کو اپنے اپنے ملکیت کا حق ہوتا ہے، لیکن اصل مالک اللہ ہے، وہ تو وقتی طور پر ہمیں دیا گیا جو کچھ بھی دیا گیا، اور اس سوچ سے اس خیال سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا رب ہر چیز کا مالک ہے۔ اور اگر کسی اور کے پاس بھی ہو تو حسد نہیں آتا، کیونکہ اس وقت بھی انسان یہ سوچتا ہے میرے رب نے اس کو دیا ہے، یہ میرے رب کی تقسیم ہے، تو رب پہ پھر پیار آتا ہے۔ اچھا اگر ہماری بہن کو زیادہ ملا اور ہمیں کم ملا تو ہمیں کوئی غصہ نہیں آئے گا، ہمیں کوئی حسد نہیں ہوگا، کیوں؟ بہن کو بھی رب نے دیا اور مجھے بھی رب نے دیا، بہن کو بھی دینے والا وہ، اور وہ اس کا فیصلہ، اور مجھے بھی جو دیا اسی کا فیصلہ، اس لیے مجھے اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، خوش ہونا ہے، اور ساری دولت کا مالک وہی، اور جو دولت کسی کو بھی ملی وہ دینے والا بھی وہی، ہر ایک کو رزق دینے والا وہی۔ فاللہ وحدہ هو الذی یرزق الخلق، بس اللہ اکیلا وہی مخلوق کو رزق دیتا ہے، وہو الذی انعم علیہم، اور وہی ہے جس نے ان پر انعام کیا ہے، بنعمہ التی لا تعد ولا تحصى، اس کی ان نعمتوں کے ساتھ جو گنی نہیں جا سکتی اور جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور حقیقت ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، اگر آج آپ کو میں یہ اسائنمنٹ دوں کہ آپ گھر جا کر اپنی چیزیں گننا شروع کر دیں تو صرف کچن کی چیزیں ہی گنتے گنتے رات ہو جائے گی، اور باقی جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ نہیں صرف جو ہمیں مادی شکل میں نظر آتا ہے، خود اپنے جسم کے اندر جو کچھ آپ پاتے ہیں، ان سارے اعضاء 360 تو جوڑ ہی ہیں، نام بھی نہیں آتے ہمیں تو اپنے جوڑوں کے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کتنے جوڑ ہیں تمہارے پاس اور ان کے نام بتاؤ تو ہم خالی ہیں، ہمارا علم تو اتنا محدود ہے، ہم کیا کچھ کھاتے ہیں لیکن ہر چیز کا نام بھی نہیں جانتے۔ اور پھر یہ تو صرف وہ مادی چیزیں چند ایک نظر آتی ہیں جو اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کہ اللہ نے اپنی جو نچھاور کی ہے نعمتیں ظاہری بھی اور ہڈن بھی، ان سین بھی، ان کو کہاں سے دیکھیں گے، کہاں سے گنیں گے، کہاں سے تولیں گے، کہاں سے ان کو شمار کریں گے، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ سوچنے کی بات کیا ہے کہ جب بھی یہ سب چیزیں دیکھیں تو اپنے آپ کو دولت مند نہ سمجھیں، یہی سوچیں کہ اصل دولت کا مالک تو اللہ ہے، اور یہ سب کچھ اس کا فضل ہے، اس نے مجھے دیا ہے کسی بھی شکل میں، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ بھی، اور جو مجھے نظر نہیں آ رہا وہ بھی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وهو سبحانہ الغنی الذی اغنی جمیع الخلق غنى مطلقا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا غنی ہے، الذی اغنی جمیع الخلق، جس نے ساری مخلوق کو غنی کیا، غنى مطلقا مطلق غنا سے، المغنی لخواص خلقہ بما افاد علی قلوبہم من الایمان، وہ جو غنی کرنے والا ہے اپنی خاص مخلوق کو، ساتھ اس کے جو اس نے عطا کیا ان کے دلوں کو، یا پہنچایا ان کے دلوں کو ایمان میں سے، بمعرفت جلالہ و جمالہ و آلائہ، اور اس کے جلال، جمال اور نعمتوں کی معرفت سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو طرح کی نعمتیں دی ہیں، ایک عام نعمتیں ہیں اور ایک خاص نعمتیں ہیں۔ وہ ایسا غنی ہے کہ جس نے عام نعمتیں بھی سب کو عطا کی ہیں، لیکن اس نے
خاص نعمتیں اپنے خاص بندوں کو دی ہیں، اور وہ خاص نعمتیں کیا ہیں؟ ایمان کی دولت اور اپنی پہچان کی دولت، معرفت جلالی، اپنے جلال اور بزرگی اور عظمت کی پہچان، و جمال ہی اور اپنے حسن کی، و آلائی ہی اور اپنی نعمتوں کی۔ اب دیکھیے نعمتیں تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ دیکھ پاتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ تو جو دیکھ پاتے ہیں وہ اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور جو نہیں دیکھ پاتے وہ عام بندے ہوتے ہیں، جن کو اس نے دی تو ہیں لیکن وہ اس کو مانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس کو جان کے نہیں، اس کی عظمت کو پہچان کر نہیں، اور کچھ جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی ہیبت سے کانپتے ہیں، اس کی عظمت کے آگے لرزتے ہیں۔ ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنی خشیت ہے۔ ہم سب طالب علم ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے ہمیں کہ جب ہم قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس علم کو حاصل کر کے ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت کتنی بڑی ہے، اللہ کا ڈر کتنا زیادہ ہوا ہے، اور اللہ کی عظمت ہمارے دل میں کتنی بیٹھی ہے۔ ایک کرائٹیریا رکھ لیجیے، ایک کرائٹیریا تو پاس ہونے کا وہ ہے جو آپ کو اسائنمنٹ یا نمبروں کی شکل میں آپ پاس کر لیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جس کے ایگزامینر آپ خود ہیں، آپ خود ایگزامینر ہیں۔ کس طرح؟ اپنے دلوں کو دیکھتے رہیں کہ اس علم کو حاصل کر کے میرے اندر اللہ کی پہچان کتنی بڑی، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کتنی پیدا ہوئی ہے، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا پیدا ہوا، میرے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی پیدا ہوئی ہے، میرے اندر آخرت کی فکر کتنی پیدا ہوئی ہے، اور میرے اندر اللہ کی نعمتوں کی پہچان کتنی پیدا ہوئی ہے۔ اگر میری آنکھیں کھل رہی ہیں تو سمجھے کہ میں کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہوں، اور اگر میں صرف لفظوں کا مطلب ہی رٹ رہی ہوں اور سوالوں کے جواب ہی پکے کر کے لکھ رہی ہوں تو پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ پاس ہونا تو کچھ پاس ہونا نہیں، یہ علم حاصل کرنا تو کچھ علم حاصل کرنا نہیں۔ دیکھیے یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے ہمیں قرآن کی نعمت دی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے، ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم اس راہ پہ چلتے، ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگتے دوڑے چلے جا رہے تھے کہ اس نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا اور اپنی کتاب کا شوق دے دیا اور اس کا علم عطا کیا، اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے وقت کا کچھ حصہ اس کام کے لیے نکال سکیں۔ یہ اللہ کا پہلا فضل ہوا ہم پر۔ لیکن اب اگلا درجہ کیا ہے کہ اس علم کو پانے کے بعد، اس نعمت اور اس دولت کو پانے کے بعد میرا طرز عمل کیا میں اللہ کے مزید قریب ہو رہی ہوں یا دور جا رہی ہوں؟ کیا میں اللہ کے مخلوق پر اللہ کی خاطر احسان کرنے لگی ہوں یا میرے دل پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں، اور میں صرف اپنی بڑائی جتانے کے لیے یا دنیا کے فائدوں سے ہی کسی کے ساتھ بھلا کرتی ہوں؟ میری نماز اور میری قربانی یہ سب کس کے لیے ہے؟ تو یہ ایک مسلسل محاسبے کا عمل ہے جو ہم سب کو اپنے ساتھ خود جاری رکھنا چاہیے، اور کامیاب وہی ہے جو اس میں کامیاب ہو جائے۔ تو بہرحال یہاں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے جلال و عظمت کی معرفت، اپنے جمال کی معرفت، پہچان معرفت ہوتی ریکگنیشن عطا کرتا ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِيُّ بِذَاتِهِ وَالْعَبْدُ فَقِيرٌ لِذَاتِهِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى رَبِّهِ لَا غِنًى لَهُ عَنْهُ وَلَوْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه والفقير بذاته محتاج على الدوام إلى الغني بذاته كما قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ وهو سبحانه الغني بذاته، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی غنی ہے۔ والعبد، اور بندہ کیا ہے؟ فقیر لذاتہ، اس کی ذات کا محتاج ہے۔ اللہ غنی اور من فقیر، محتاج۔ وہ محتاج الی ربہ، اور وہ اپنے رب کا محتاج ہے۔ لا غنى له عنہ، بندہ اپنے رب سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ ولو طرفت عین، خواہ آنکھ جھپکنے کی دیری کیوں نہ۔ ہم اپنی آنکھ کے جھپکنے کے لیے بھی اپنے رب کے محتاج ہیں، ورنہ اگر ہماری آنکھیں پتھرا جائیں، ٹھہر جائیں، نیچے جائیں تو کھلے نہ، واپس کھل جائیں تو بند نہ ہو، پوری دنیا کے ڈاکٹر بھی مل کر ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ٹھیک نہ کرے۔ تو ہم تو اپنی آنکھ جھپکنے کی دیر میں بھی اپنے رب کے محتاج ہیں۔ وحاجت العبد الی ربہ لذاتہ، اور بندے کی حاجت ہے الی ربہ، اپنے رب کی طرف، لذاتہ، اپنی ذات کی، یعنی اپنی خاطر
ہمیں اپنے رب کی طرف لپکنا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. لا لعلت، کسی خاص علت یا مشکل کی وجہ سے نہیں. او جو تلک الحاجہ، کہ جس نے یہ حاجت پیدا کر دی، یعنی صرف کسی مشکل کے وقت ہی اپنے رب کی طرف نہیں جانا، بلکہ ہر حال میں جانا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رب کو صرف اس وقت پکارتے ہیں جب ان پر کوئی دکھ تکلیف پریشانی آتی، اور کچھ لوگ ہر حال میں. ٹھیک ہے. یعنی ہم صرف کسی خاص مصیبت کے آنے پر ہی اس کے محتاج نہیں، ہم اس کے بغیر بھی اس کے محتاج ہیں. کما ان غنى الرب سبحانہ لذاتہ لا لامر اوجب غناہ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غنا اپنی ذات کے لیے ہے، لا لامر اوجب غناہ، کسی خاص وجہ سے نہیں کہ اس نے اپنے غنا کو واجب کیا ہو، کہ کبھی ضرورت ہو تو وہ غنی ہو جاتا اور ادروائز وہ غنی نہیں ہوتا. نہیں، وہ مستقل طور پر اس کی ذات کا حصہ تھا. والفقیر بذاتہ محتاج، اور فقیر یعنی ہم لوگ اپنی ذات میں محتاج ہیں. آپ دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پل نہیں سکتا اگر رب اس کو رزق نہ دے. پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں رزق اتار دیتا ہے، ورنہ بچہ بھوکا مر جائے. آپ کے یہاں کے ڈبے کا دودھ بنے، ہر ایک کے ڈبے کا میسر نہیں ہے، جو اللہ نے قدرتی انتظام کر رکھا ہے، اس سے نعمت بدل کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر اس کی جوانی کے کچھ تقاضے ضروریات ہوتے ہیں، شادی کی ضرورت ہوتی ہے، کاروبار کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو بڑا کرنے کی، پھر جب مر جاتا ہے تو قبر میں پھر ضرورت ہے کس کی؟ رحمت کی، اللہ کی رحمت کی. اور پھر قیامت کے دن جب دوبارہ جی اٹھیں گے پھر کس کی رحمت کے محتاج ہوگے. اکیلے کر کیا سکتے ہیں آپ رب کے بغیر؟ ہم اپنے رب کے بغیر کسی کام کے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں. ہم تو صبح سو کے اٹھ نہیں سکتے اگر ہمارا رب ہماری روح واپس نہ لوٹائے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر جس نے ہمیں زندہ کر دیا. ہم تو ہر روز زندگی کے محتاج ہیں اس کی رحمت کی وجہ. کیا اٹھ کے کبھی شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایک دن اور دے دیا؟ کیونکہ جب ہم رات سوتے ہیں تو ایک روح لے لی جاتی ہے، وہ رات لوٹائے تو ہم اٹھ سکتے ہیں، اور نہ لوٹائے تو ہم اٹھ ہی نہیں سکتے. ہم سوتے میں ہی سوتے رہ جائیں، اٹھ ہی نہ سکے کبھی. کس کس چیز کے محتاج نہیں. ہمارا حلق کھلتا ہے تو کھانا اندر جاتا ہے، نہ کھلے تو اندر کون لے جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بہت بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں تو ان کو غذا کس کس طریقے سے پہنچائی جاتی ہے اور کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے اسے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہیں، اپنے منہ سے چباتے ہیں، اپنے حلق سے اندر لے جاتے ہیں، اور پھر اندر جا کر ویسٹ باہر نکلتا ہے، وہ کتنا شکر ہے اس کا. اگر وہ باہر نہ نکلے تو دیکھیں کیسی کیسی مشکل ہو جائے. تو ہم ہر سانس اور ہر قدم اور ہر ضرورت پر اپنے رب کے محتاج ہیں. اس لیے کچھ بھی جو ہمیں ملا ہے اس پر شکر گزار ہوتے چلے جانا ہے. والفقیر بذاتہ محتاج ہے، اور فقیر یعنی محتاج انسان اپنی ذات میں محتاج ہے. الدوام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، الی الغنی اس غنی رب کا، بذاتہ اس کی ذات کا، کما قال سبحانہ جیسے اس کا فرمان ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ بے نیاز ہے. تاریخ ریفلیکشن دینا چاہے یا کچھ کہنا چاہے گا؟ اگر اس نام پر مزید کچھ کہنا چاہے، جو کچھ اب تک کہا گیا اس پر مزید کچھ بولنا چاہے. چلیے سرما رحمت پہلا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی کلاسز کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ میں صرف اکیلے نہیں بولتی ہوتی، میرے ساتھ سب بولتے ہیں، اور پڑھنے کا طریقہ ہی یہی ہوتا ہے. یعنی لرننگ جو ہوتی ہے وہ 2 ways ہوتی ہے. خالی ایک استاد بولتا چلا جائے تو وہ کافی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. چلیے. وفقر العالم كله الى الله سبحانه وتعالى امر ذاتي لا يعلل، فهو فقير الى ربه في ایجاده وفي بقائه وفي حياته وفي امداده وفي تدبيره. وفقر العالم، اور ساری دنیا کی محتاجی، پورے جہان کی محتاجی، کلہ سب کے سب کی، الی اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. سارا عالم یعنی صرف میں اور آپ نہیں، پوری دنیا کس کی محتاج ہے؟ اللہ، اپنے رب کی. امر ذاتی، یہ ان کی ذات کا حصہ ہے، ذاتی طور پر. لا یعلل، جس کی کوئی خاص علت نہیں، یعنی کسی خاص بیماری یا کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی ذات میں محتاج ہے انسان. فہو فقیر الی ربہ، وہ اپنے رب کا محتاج ہے. فی ایجادہ، اپنے پیدائش میں. ایجاد کا کیا مطلب ہے؟ عدم سے وجود میں آنا، اپنے وجود کے اعتبار سے. وفی بقائہ، اور اپنی بقا یعنی زندگی کے اعتبار سے. وفی حیاتہ، اور اپنی حیات کے اعتبار سے. وفی امدادہ، اور اپنی یعنی کہ اللہ نے جو اس کو مدد عطا کی ہے اس کے اعتبار سے.
یعنی جو نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، وفی تدبیر ہی، اور اپنی تدبیر کے اعتبار سے جو کچھ ہم کام کاج کرتے ہیں، جو پلان کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، ان سب میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ آپ کبھی سوچیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے، تو اچانک آپ کے دل میں تدبیر سوچ جاتی ہے اس طرح اس حادثے سے نپٹا جائے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے 1 گھنٹہ پہلے سوچ کے رکھا تھا، پلاننگ کر کے رکھی تھی، ابھی یہ مشکل آئے گی تو پھر میں اس سے اس طرح نپٹوں گی؟ کیسے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تدبیریں سجاتا رہتا ہے۔ تو یہ دراصل کس کا کرم ہے، کس کا فضل ہے؟ اللہ رب العزت ہی کا۔ تو انسان اپنی بقا، اپنی زندگی، اپنی نعمتوں کی حصول اور تدبیر، ہر چیز میں اپنی ذات کے اندر محتاج ہے۔ یہ نہیں کہ کسی وقت کبھی کسی خاص بیماری کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے محتاج ہو جاتا ہے۔ بیماری میں تو ہم دوا کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن ہر روز کھانے کے محتاج ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایسا کوئی دن گزرا کبھی کہ ہم نے کچھ کھایا نہ ہو یا پیا نہ ہو، یہ ہماری ضرورت ہے نا، یہ محتاجی ہمیں لگی ہوئی ہے۔ احتیاج کہتے ہیں حاجت کو، یہ ہماری حاجت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنی ذات میں بے نیاز اور بندہ اپنی ذات میں فقیر۔ ٹھیک ہے، کیا یاد رہے گا یہ جملہ؟ الغنی کا لفظ آتا ہی، اللہ اپنی ذات میں بے نیاز اور بندہ اپنی ذات میں فقیر۔ ہم فقیر ہیں۔ جب یہ سوچتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں تو پھر ہمارے اندر کیا آتا ہے؟ عاجزی آتی ہے، عاجزی۔ ہم ہمبل ہوتے ہیں، تکبر ہمارے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ خیال آتا ہے نا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، پھر کیا آتا؟ پھر اکڑ آتی، پھر اکڑ سے گردن اکڑ جاتی، اور پھر ہم اپنے ہی جیسے انسانوں کو حقیر سمجھنے لگتے اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے لگتے، جو کہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی میزان میں کون سی ہوگی؟ اچھا اخلاق۔ فَهُوَ فَقِيرٌ بِذَاتِهِ إِلَى رَبِّهِ الْغَنِيِّ بِذَاتِهِ وَيَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ الْعَبْدُ إِلَّا فَقِيرًا كَمَا يَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ الرَّبُّ إِلَّا غَنِيًّا فَإِنَّ غِنَاهُ مِن لَوَازِمِ ذَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَفَقْرُ الْعِبَادِ إِلَى رَبِّهِمْ نَوْعَانِ فَهُوَ فَقِيرٌ بِذَاتِهِ، تو وہ فقیر ہے اپنی ذات میں، إِلَى رَبِّهِ الْغَنِيِّ بِذَاتِهِ، اپنے رب کا جو اپنی ذات میں غنی ہے۔ وَيَسْتَحِيلُ اور محال ہے، مشکل ہے، أَن يَكُونَ الْعَبْدُ کہ ہو بندہ، إِلَّا فَقِيرًا مگر محتاج ہی، یعنی بندہ تو محتاج ہی رہے گا۔ کما یستحیل جیسا کہ یہ مشکل ہے، ناممکن ہے، ان یکون الرب کہ وہ رب الا غنیا مگر غنی ہی، یعنی رب ہمیشہ کے لیے غنی ہے اور بندہ ہمیشہ کے لیے فقیر ہے۔ فإن غناہ تو بے شک اس کا غنا من لوازم ذاتہ اس کے ذات کے لوازم میں سے، لازمی چیزوں میں سے ہے، سبحانہ و تعالی، یعنی غنی ہونا اللہ کے لیے لازمی ہے سمپل ورڈز میں، اور وہ ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑی، اور ہم ہر دم ہر آن محتاج ہیں، ہر وقت سانس لینے کے محتاج ہیں نا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ آکسیجن روک دے تو ہم کدھر جائیں گے؟ خود سے کہیں سے پیدا کریں؟ وہ سورۃ الملک کے آخر میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی زمین میں اتار دے وَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ تو کون ہے جو بہتے چشمے لائے تمہارے پاس؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ ہم ہر آن محتاج اور وہ ہر آن غنی، ہر آن ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وفقر العباد الى ربهم نوعان اور بندوں کی محتاجی اپنے رب کی طرف دو قسم کی ہے۔ الاول اولا پہلی بات فقر الى ربوبیتہ، فقر اس کی ربوبیت کا، یعنی اس کے رب ہونے کے بندے محتاج ہیں کہ وہی رب ہو۔ وہو فقر المخلوقات باسرها الى خالقها اور وہ ساری مخلوقات کا فقر ہے، محتاجی ہے کل کی کل اپنے خالق کی طرف۔ فهي مفتقرة الى ربها في خلقها وبقائها وحفظها ونفعها وضرها ورزقها وتدبيرها، ساری مخلوق محتاج ہے کس کی؟ اپنے رب کی محتاج ہے، اپنی تخلیق میں، بقا میں، حفاظت میں، نفع میں، نقصان میں، رزق میں، تدبیر میں، ان ساری چیزوں میں ہم اپنے رب کے محتاج ہیں۔ الثانی فقر الى الوہیتہ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے محتاج، یعنی بندہ محتاج ہے اپنے رب کی عبادت کا، یعنی یہ بھی بندے کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے کھانا پینا ضرورت ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں اس وقت جسمانی بیماریوں سے زیادہ روحانی یا ذہنی بیماریاں ہیں۔
اچھے بھلے لوگ جن کے پاس زندگی کی ساری سہولتیں ہیں، ساری سہولتیں، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اندر ہے کہ ایک خلا ہے، ایک اداسی ہے، ایک انزائٹی ہے، ایک پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، نام کوئی بھی دے دے، لیکن اندر ایک کمی ہے۔ وہ کمی اس وقت تک پوری ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اور پہچان کر اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا، اور اس کو اپنا سب کچھ نہیں سمجھتا۔ تو فقر دو طرح کا ہے، ایک فقر ہے کھانے پینے کا، باقی رہنے کا، زندگی کا، اور دوسرا فقر عبادت کا۔ عبادت ہماری ضرورت ہے۔ وَهُوَ فَقْرُ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَهَذَا هُوَ الْفَقْرُ النَّافِعُ، اور وہ فقر ہے، محتاجی ہے اس کے انبیاء کی اور اس کے رسولوں کی اور اس کے نیک بندوں کی۔ وَهَذَا، اور یہ هو الفقر النافع، نفع مند فقر ہے، یہ محتاجی بڑی فائدہ مند ہے۔ وَلُبُّهُ، اور اس کا خلاصہ دوام الافتقار الی اللہ فی کل حال، محتاجی کا ہمیشہ ہونا اللہ ہی کی طرف ہر حال میں۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اور جو جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فانما یجاہد لنفسہ، تو اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ عز وجل غنی عن عبادہ، اللہ عز وجل اپنے بندوں سے بے نیاز ہے۔ ومع ذلک فہو محسن الیہم، اس کے باوجود وہ ان پر احسان کرتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ کس کے ساتھ احسان کرتے ہیں؟ آپ کس کا خیال رکھتے ہیں؟ آپ کس کو کچھ دیتے ہیں؟ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جس نے آپ کو کوئی فائدہ پہنچایا ہو۔ سوچئے کسی ایسے انسان کے بارے میں جس نے آپ کو بہت تنگ کیا ہو، اور پھر بھی آپ اس کے ساتھ احسان کریں۔ کتنے لوگوں کی زندگی میں ایسے؟ اللہ اکبر! نہیں، لوگ تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو آف کر دیتے ہیں، ان سے قطع تعلق ہی کر دیتے ہیں اگر وہ ان کی کوئی بات نہ مانے۔ میں جب ایئرپورٹ پہ آ رہی تھی تو ایک بہن مجھے چھوڑنے کے لیے آئی، تو وہ لاؤنج میں میرے ساتھ بیٹھی رہی، کچھ پوچھتی رہی، سوال جواب، تو بتانے لگی اپنے کسی دوست کے بارے میں کہ انہوں نے آپ سے پوچھوایا ہے کہ ان کے بیٹے نے ایک لڑکی کو مسلمان کر کے اس سے شادی کر دی، اور باپ اس بات پر اتنا ناراض ہے کہ اس نے اپنے بیٹے سے اور اس نئی مسلمان ہونے والی لڑکی سے، جو کہ باقاعدہ حجاب بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صحیح مسلمان ہوئی ہے، اس سے، اور اس کے آگے بچہ ہوا ہے، اس سے قطعاً قطع تعلق ہی کرتی ہے، اور اپنے سارے خاندان میں اعلان کر دیا ہے کہ ان سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھے گا ورنہ ہم سے تعلق نہ رکھے۔ آپ دیکھیے اسلام کیسے پھیلے۔ بچہ 30 سال کی عمر کا ہو گیا اور اس کی خود شادی نہیں کی، جب اس نے خود کسی لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کر لی، تو اب باپ صرف ضد میں آ کے کہ اس نے میری پسند سے اور میری مرضی سے شادی کیوں نہیں کی، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹوٹل ریجیکشن، اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے کو ریجیکٹ کر دیا کہ صرف ایک بات نہیں مانی، حالانکہ اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس نے ایک جان کو جہنم سے آزادی کا رستہ دکھایا اور ایک حلال طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایسی کسی قسم کی کوئی قطع تعلق کی جائز نہیں کہ ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو گیا اب ہم اس سے بات نہیں کریں گے، نہ چھوٹے واقعات میں، نہ بڑے واقعات میں، نہ خاندانی زندگی میں، نہ خاندان سے باہر، کہ ٹھیک ہے میں اب تمہیں مزہ چکھاؤں گی، تم نے جو میری بات نہیں مانی۔ تھوڑا سا بھی کسی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے نا، کوئی ہماری بات نہیں مانتا، تو فوراً اپنے دل میں گرج رکھ لیتے ہیں، اور پھر موقع آنے پر اگر اور کوئی نقصان نہیں دیتے تو بات تو ضرور ہی سنا دیتے، تانا تو لازمی دیتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طرح اس کو احساس دلا کے چھوڑتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا، تم نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں، تم نے تو میرے ساتھ ایسا اور ایسا کیا، اور پھر اور کچھ نہیں تو اگنور کریں گے، یعنی اگر کوئی ہماری مرضی میں نہیں چل رہا تو ہم اپنی توجہ سے محروم کر دیتے ہیں اس کو۔ کیا اخلاق ہے ہمارے، اور ہم خود نہیں سوچتے کہ ہم دن رات کیا حرکتیں کر رہے ہیں اپنے رب کی جناب میں، ہم کتنے نافرمان ہیں، اور وہ تو ہم سے وہ نہیں پھیرتا، بلکہ جو گناہ کر لیتا ہے اس کی طرف اور محبت سے متوجہ ہوتا ہے اور پکارتا ہے اس کو کہ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ میں یستغفرنی فاغفر له، وہ ہے الغنی، اور ہم ہیں محتاج ہی محتاج، لوگوں کی توجہ کے محتاج، لوگوں کی محبتوں کے محتاج، لوگوں کی تعریف کے محتاج، لوگوں کے مدد کے محتاج، کہ بس وہ کرے ہمارے لیے کچھ تو ہمارا کام چلے، اور ہم جوابی پھر ان کے ساتھ بھلائی کریں اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے، اور اگر وہ اچھا نہیں کرے تو ہم سے کسی اچائی کی توقع نہ رکھے۔ تو یہاں آپ دیکھیے الغنی کون ہے، وہ جو بندوں کی برائیوں کے باوجود ان پر احسان کیے چلے جا رہا ہے، وہ اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور وہ ان کو رزق دیے چلے جا رہا ہے۔ رحیم بہم مع کثرت معاصیہم،
گناہوں کی کثرت کے باوجود ان پر مہربان ہے، مہربان۔ وَهَذَا مِن كَمَالِ غِنَاهُ وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ، اور یہ اس کی غنا کا کمال ہے، اس کے کرم اور اس کی رحمت کا۔ فَهُوَ مُحْسِنٌ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَعَ غِنَاهُ عَنْهُ، وہ اپنے بندوں کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ یرید بہ الخیر، ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ ویکشف عنہ الضر، اور ان سے تکلیف دور کرتا ہے۔ لا لجلب منفعۃ الیہ من الاب، اس وجہ سے نہیں کہ بندوں سے اسے کوئی فائدہ چاہیے ہوتا ہے، بل رحمتا منہ و احسانا الیہ، بلکہ اس پر رحمت کرتے ہوئے اور اس کی طرف احسان کرتے ہوئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، میں رزق نہیں چاہتا، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یعنی ہم اپنی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو کچھ کھلا پلا نہیں رہے ہوتے اور نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ وہی الرزاق ہے، ذو القوت، قوت والا ہے، المتین، نہایت مضبوط، یعنی سب کچھ تو وہ دینے والا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، آپ پر نیند سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کس بات پر ہنس رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر